اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ڈائز پر تشریف فرما میرے کونسلر حضرات، میرے برادرم معین بھائی صاحب، رزاق بھائی صاحب، سلام صاحب، دیگر مجلسی رفقا، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج مجلس اتحاد المسلمین کا مجلس اتحاد المسلمین کا یہ انتخابی جلسہ ہے۔ الحمدللہ میں آپ کے حلقے کے ایک امیدوار کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں ہوں، اور پچھلے 5 سال سے میں آپ کے حلقے کے ایک خدمت گزار کی حیثیت سے، آپ کے ایک MLA کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں رہا۔ میں پچھلے 5 سال کے عرصے کے اندر آپ کے اس علاقے کے کروڑوں روپے کے کام کروایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے تمام تکالیف کو دور کیا، میں حتی الامکان یہ کوشش کرتا رہا کہ آپ کے مسائل کو حل کروں۔ اس خلیل 5 برس کے عرصے کے اندر آپ کے اس تالاب کڈے کے اندر تقریباً 30 کروڑ روپے کے ڈرینیج لائن ڈلوائے گئے، 1 کروڑ سے زیادہ کے روڈیں ڈلوائی گئیں، اور سب سے بڑا جو کام ہوا الحمدللہ یہ ریلوے ٹریک کے بازو سے روڈ نکالی گئی، اور وہ روڈ 1 کروڑ 26 لاکھ روپے کی لاگت سے منظور ہو چکی ہے۔ ریلوے والوں کی جانب سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد میں اور آپ کے جوان سال قائد اسد الدین اویسی صاحب ریلوے سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد وہاں سے روڈ ڈلوائی جائے گی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی بڑی سہولت ہو جائے گی۔ آج ملت فروش آپ کے درمیان میں آ کر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، مجھ پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ میں اسمبلی کے اندر 20 منٹ بات نہیں کیا۔ ارے وہ بیوقوف، تیرے کو اسمبلی کی کاروائی نہیں معلوم۔ میں 50 مرتبہ 0 آورز کے اندر آپ کے مسائل پر بات کی، اور کوئی 100 سوالات ڈال کر آپ کے سوالات پر حکومت سے نمائندگی کر کے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر حکومت سے جواب طلب کیا۔ آج یہ ملت فروش ان فرقہ پرست جماعتوں کے اہل کار بن کر آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں، اور ان کے جو ضمیر فروش ہیں، جو صورت سے بھی غلام ہیں، صفات کے حساب سے بھی غلام ہیں، آج آپ کے درمیان میں آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ آج یہ لوگ ان فرقہ پرست جماعتوں سے کروڑوں روپے لے کر ایک بدماشوں کو، ایک آواروں کی ٹولی بنا کر پورے حلقے کے اندر گھوم کر ہم میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ملت فروش آج آپ کے درمیان میں ہے، جس کا نام فرد اللہ خان ہے۔ اس کے باپ کو باپ بنانے والا میں ہوں۔ امان اللہ خان اس حلقے کی 21 برس نمائندگی کرتا رہا۔
میں بھی اسی علاقے کے اندر پیدا ہو کر بڑا ہوا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم، اس کا ٹھکانہ جو تھا میرے ہی مقام پر تھا۔ آج ملت فروش کے جسم میں جو خون ہے وہ آدھے سے زیادہ خون میں نے اس کے باپ کے ساتھ دامے درمے سخنے ساتھ دیا۔ الحمدللہ اس کو ایم ایل اے بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا رہا۔ میں اس کو کامیاب کروانے کے لیے 83 کے الیکشن کو آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں۔ جب نریندر سے 83 کے اندر مقابلہ ہوا تھا تو میں جس وقت صبح گھر سے نکلا تو میں یہ سوچ کے نکلا تھا کہ میری لاش شام کو گھر کو آنا چاہیے۔ میں نے اس ہمت کے ساتھ اس ملت فروش کے باپ کا ساتھ دیا۔ میں آپ کو یہ بات میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، جس وقت رزلٹ آیا اس کے باپ نے میرے پیر چھونے کے لیے جھکا۔ میں کہا کہ میں آپ سے دوستی کیا ہوں، میں دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ کیونکہ یہ ملت فروش کے باپ نے کہا، جب میرے ماں کے پیر چھو کر کہا کہ آج میں ممتاز کی ہوشیاری سے، ممتاز کی دور اندیشی کی وجہ سے میں آج ایم ایل اے منتخب ہوا۔ 89 کے اندر آپ کی یادداشت کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، جب اس کے چنچل اڑے کے آپس کے جھگڑے تھے تو مجلس اتحاد المسلمین ان کے باپ کو ٹکٹ دینا نہیں چاہ رہی تھی، چونکہ ابھی اکبر الدین اویسی ڈائز پر آنے والے ہیں۔ اس وقت میں نے سالار محترم سے گزارش کی، سالار محترم سے التجا کی کہ امان اللہ خان کو ٹکٹ دیا جائے۔ آج ابراہیم مسختی زندہ ہے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ چندران گٹے پر سالار محترم تجھے لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، میں جس کو دل و جان سے چاہتا ہوں اس کے پیٹھ میں میں خنجر گھونپ نہیں سکتا۔ آج یہ ملت فروش کل تک میرے پیٹ پکڑ کر میرے لپٹ کر کہتا تھا کہ یہ ساری بہار تمہاری وجہ سے ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ میں کہنے کے لیے کوئی شرم محسوس نہیں کر رہا ہوں، جب پہلی مرتبہ 1994 کے اندر میں مجلس بچاؤ تحریک کے ایک امیدوار کی حیثیت سے یاقوت پورے سے منتخب ہوا، جب میں یاقوت پورے سے منتخب ہو کر میں کام کرنا شروع کیا تو ہی اس کے باپ نے، چونکہ سارے خاندان کا پریشر آ چکا تھا، سارا خاندان اس وقت کہہ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کو ٹکٹ دیا جائے، لیکن جب ان کے باپ کو یہ احساس ہوا کہ واقعی میں میرا بیٹا ایم ایل اے بن جاتا، مجھے دور کرنے کے لیے میرے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی گئی، بےہودے قسم کے باتیں کرنا شروع کیے۔ میں بھی ایک شریف النفس انسان ہوں، آخر میں کب تک برداشت کرتا تھا۔ الحمدللہ اسد الدین اویسی صاحب نے مجھ سے گزارش کر کے مجلس اتحاد المسلمین میں شامل کیا۔ آج الحمدللہ میں پچھلے 4 میعاد سے 20 سال سے یاقوت پورے کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ آج الحمدللہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، اور میں اس کے ساتھ ہی ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے 5ویں مرتبہ آپ کی نمائندگی کے لیے موقع دیا۔
میں پچھلے 20 برس کے عرصے کے اندر میں بڑی خاموشی کے ساتھ، میں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کرتا رہا۔ میں شعبہ بازی کا قائل نہیں ہوں۔ میں یہی سوچتا رہا کہ آپ لوگ جن امیدوں کو وابستہ رکھ کر، جن توقعات کو وابستہ رکھ کر مجھے منتخب کیے، میں آپ کے ان توقعات کو پورا کروں، میں آپ کے ان امیدوں کو پورا کروں۔ آج یہ ملت فروش سارے شہر کے اندر ایک تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد کامیاب ہونے کا نہیں ہے، ان کا مقصد ان اغیار سے پیسے لے کر مسلمانوں کے ووٹوں کو تقسیم کروا کر مجلس اتحاد المسلمین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج مجلس اتحاد المسلمین الحمدللہ 60 برس کی محنت کے بعد آج ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بن چکی ہے۔ جس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا آئیہ عمل میں آیا تھا، اس وقت صدر محترم عبدالواحد اویسی صاحب جب مجلس کی صدارت قبول کی تو مجلس کے پاس ایک کاغذ اور قلم بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ یہ 60 برس کی محنت کے بعد آج مجلس اتحاد المسلمین ایک مضبوط اور مستحکم جماعت بن چکی ہے۔ آج نہ صرف شہر حیدرآباد، آندھرا پردیش، بلکہ سارے ملک کے مسلمانوں کی نظریں مجلس اتحاد المسلمین پر ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس سے قبل الیکشن کے اندر جیسا کہ آپ کے جواں سال قائد نقیب ملت بارس اسد الدین اویسی آپ کے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ 4 ریاستوں میں تامل ناڈو، کرناٹک، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش کے اندر بڑی بڑی جماعتیں ہیں، اپنے آپ کو سیکولر کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان 4 ریاستوں کے اندر کوئی بھی رکن پارلیمنٹ منتخب ہو کر نہیں آیا۔ الحمدللہ آپ کے جواں سال قائد ان 4 ریاستوں کے اندر واحد رکن پارلیمنٹ ہیں، اور یہ پارلیمنٹ کے اندر نہ صرف اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ سارے ملک کے مسلمانوں کے مسائل پر بات کی جاتی ہے۔ جب جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو یہی آپ کے جواں سال قائد، یہی آپ کی مجلس اتحاد المسلمین دوڑتے ہوئے ان کے درمیان میں جاتی ہے، حکومتوں سے نمائندگی کر کے ان کے مسائل کو اور پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج سارے ملک میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہمارے یہاں بھی مجلس اتحاد المسلمین کی شاخیں قائم کی جائیں، جیسا کہ آج سے 6-8 مہینے قبل مہاراشٹر کے اندر ناندیڑ میں مجلس اتحاد المسلمین کے 11 کونسلر منتخب ہوئے۔ اسی طریقے سے مہاراشٹر اور کرناٹک کے دوسرے اضلاع کے اندر بھی کئی مجلس اتحاد المسلمین کے کونسلرز ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین جیسا کہ اس سے قبل ہم 7 اراکین اسمبلی تھے، آپ کے جواں سال قائد اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ تھے، 2 رکن کونسل ہیں اور ہمارے 40 بلدیہ کے کونسلرز ہیں۔ الحمدللہ اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین سارے آندھرا پردیش سے کوئی 30 اپنے MLAs کو کھڑا کیا ہے۔ آپ سے یہی میری ادباً گزارش ہے کہ آپ دعا کریں۔ ہم کو یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے اسمبلی کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے 12 سے 15 MLAs رہیں گے،
تو آپ سمجھ سکتے ہیں جب تک ہم اس ملک کے اندر ایک سیاسی قوت بن کر نہیں ابھرتے ہمارے لیے جینا دشوار ہے۔ سارے ملک کے اندر فرقہ پرست تنظیمیں آپ سارے نیوزوں کے اوپر اخبارات کے ذریعے پڑھ رہے ہیں کہ سارے ملک میں بی جے پی کو اقتدار پر لانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اگر بی جے پی اقتدار پر آ جائے گی تو ملک کے اقلیتوں کا خصوص کر مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ منافقین، یہ ملت فروش ان کے اعلی کار بن کر ہمارے درمیان میں آ کر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ آج تالاب گڈھے کی عوام اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہے کہ اس سے قبل جیسے کہ میں پچھلے 5 سال سے اس حلقے کا ایم ایل اے ہوں، اس سے قبل 10 سال تک اکبر الدین اویسی آپ کے ایم ایل اے رہے۔ الحمدللہ یہ 15 سال کے عرصے کے اندر ہم نے کروڑوں روپے کے کام کروائے۔ آج یہ اغویار یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ مجلس کو نقصان پہنچائے۔ یہی آج کے درمیان میں جو ملت فروش ایم بی ڈی کے امیدوار کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں ہے، 1999 کے اندر بھی یاقوت پورے سے مجھ سے مقابلہ کیا تھا۔ الحمدللہ میں نے اسے 35,000 کی اکثریت سے اس کو ناکام کیا تھا۔ آج کے حالات تو کچھ نہیں ہیں، اس سے زیادہ بدترین حالات بنائے گئے تھے۔ ایک غنڈہ گردی کا ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ آپ کی دعا سے میں آپ کے اس بازو کے حلقے کا 1986 سے لے کر 86 سے لے کر 1991 تک میں یہ بھوانی نگر کے علاقے کا کاؤنسلر تھا۔ یہ علاقہ بلدیہ کا ریاست نگر ڈویژن کہلاتا تھا۔ میں آپ کے لیے کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، میں بھی اسی بستی میں پیدا ہو کر بڑا ہوا ہوں۔ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج یہ ملت فروش کے جو اعلی کار اس علاقے کے جو ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے۔ ایک تو جو غلام نما صورت کا غلام ہے وہ اور اس کا تھوڑا سا خاندان، 2-4 بھانجے بھتیجے اس کے ساتھ ہیں، اور یہ نشے من کے اندر جو پھوپلا غفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے نوازا، میں چھوٹے منہ بڑی بات کرنا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ مجھے عزت سے نوازتا نہیں، میں آج اس مقام پہ نہیں رہتا، تو میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے جوتیوں کے پاس بیٹھے رہتے۔ الحمدللہ ممتاز احمد خان کوئی کمزور آدمی کا نام نہیں ہے۔ میں ممتاز احمد خان میں آج کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں، میں سن کے میں اب تک کبھی بھی اس کے تعلق سے ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ لونڈا تو جو امیدوار ہے یہ تو میرے سامنے لونڈا ہے۔ الحمدللہ میں 20 سال تو ریکگنائز پالیٹیشن رہ چکا ہوں، اور الحمدللہ اس سے قبل 15 سال تک میں چندران گٹے کا مجلس اتحاد المسلمین کا ایک مضبوط ورکر رہا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ان میں ہمت ہے تو والدہ کا چورستہ کراس کر لینے دیجئے۔
इलेक्शन है, मैं सब्र कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला उसके नताइज कुछ भी होने दीजिए। मैं खुलेआम ऐलान कर रहा हूँ, उसकी मुझे किसी किस्म की परवाह नहीं है। अगर उस चौरस्ते पर इनके कपड़े उतार कर अगर नाक ना घसा दूं तो मेरा नाम मुमताज अहमद खां नहीं, मुमताज अहमद खां एक बहादुर आदमी का नाम है। मैं शेर की तरह मजबूत हूँ। मेरी आज उम्र 60 साल से ज्यादा है, लेकिन मैं 24 साल के लड़के से भी ज्यादा मजबूत हूँ, इसलिए कि मेरे खून के अंदर एक शरीफ खून है, मेरे खून के अंदर हलाल कमाई का खून है। मैं आज अपनी सियासी जिंदगी के 50 वर्ष के अंदर मैं किसी की सुपियारी का रवादार नहीं, मैं किसी की आधी चाय का रवादार नहीं। आज ये मिल्लत फरोश मुझ पे इल्जामात लगाते हैं कि मैंने 6 स्कूलें बेचा। 2 रोज से बोल रहे हैं कि 6 से 10 स्कूल हो गए। बताइए मैं कौन से स्कूल बेचा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं साहिब इस्तिताअत हूँ। आप लोग मुझसे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं के अंदर ये पैसा कमाया। मैं आपके याकूतपुरे के अंदर कोई 15 स्कूल बिल्डिंगें बनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुर्तुजा नगर में 50 लाख रुपए की लागत से स्कूल बिल्डिंग मुकम्मिल हो रही है। मैं ये 5 साल की बात कर रहा हूँ। 50 लाख रुपए की लागत से रैन बाजार के अंदर एक दवाखाने की बिल्डिंग बनवा रहा हूँ। आप ही के इस पीछे के इलाके के अंदर 40 लाख रुपए की लागत से सिद्दीक नगर में एक स्कूल मुकम्मिल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरीके से मेरे 20 साल के अरसे के अंदर मैं बुनियादी जो सहूलतें मुहैया किया। आप जाके याकूतपुरे के पतले पतले गलियों में देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सीमेंट रोडें बिछी हुई हैं, सीवर लाइन पड़े हुए हैं, लाइट का इंतजाम है। आप किसी भी गली के अंदर कहीं भी आप मट्टी नजर नहीं आएगी। तो मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में काम कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ बल्दी आब रसाने की मसाइल की हद तक महदूद नहीं है। अल्लाह ताला हमारे साबिक सदर की खबर को नूर से भर दे। अब्दुल वाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने 1984 के अंदर दक्कन मेडिकल कॉलेज कायम किया, दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया, MBA MCA नर्सिंग बहुत सारे कॉलेजेस कायम किए गए। और आज अल्लाह के फजल करम से उन कॉलेजेस से जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनकर निकले, आज सारी दुनिया के कोने कोने में बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जमातें हैं, लेकिन आप ऐसी कोई नजीर पेश नहीं कर सकते कि जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में काम किया। अब आपके जवान साल कायद अकबरुद्दीन अवैसी जो हमारे असम मली के पार्टी लीडर हैं, असम मली के अंदर जब अकबरुद्दीन खड़े रहते हैं तो 254 MLA कांप जाते हैं। असम मली सख्ते के आलम में आ जाता है। जब अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली में कुछ बोलने के लिए खड़े रहते हैं तो सारा ऐवान खामोश हो जाता है, ऐसा सन्नाटा छा जाता है। अगर सही गुरी तो भी अगर वहां पर आवाज आती है तो आप देख सकते हैं कि आज सारे मुल्क में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क के कोने कोने के अंदर हर आदमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद कर रहा है। मेरी आपसे यही